وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں، اور وہی قادر مطلق ہیں۔ کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ذو الجلال نے جب کائنات کا نظام بنایا، زمین و آسمانوں کو بنایا، اس وقت سے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور یہ 3 مہینے وہ ہیں جس میں لوگ حج کرنے آتے اور حج کر کے واپس جاتے۔ اور 4تھا حرمت والا مہینہ وہ ہے جس کو رجب کہتے ہیں، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں لوگ عمرہ کرنے آیا کرتے۔ تو ان 4 مہینوں میں چونکہ لوگوں کی آمد و رفت رہتی بیت اللہ کی طرف، تو لوگ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے اور ان میں جنگ و جدال کو جائز نہ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان 4 مہینوں کی حرمت کو بیان کروایا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کی ابتدا ہونے والی ہے وہ محرم الحرام ہے۔ ایک مسلمان باوجود اس کے کہ اس کے زندگی کے کتنے سال گزر گئے، کسی کی عمر 30 ہے اور کسی کی عمر 40 ہے، اور کوئی 50 اور 60 سے بھی تجاوز کر چکا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اس محرم کے حرمت والے مہینے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کو سمجھے کہ اسے یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے۔ مجھے امید واسق ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار بھی ہیں اور کچھ باتیں پوچھنے پہ جواب بھی دیں گے۔ نہیں بولیں؟ یہ پنکھے زیادہ تیز ہیں، آہستہ نہ کر دے تھوڑے سے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے نا، اگر بجلی چلی جاتی تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ تھوڑے سے پنکھے آہستہ کر دیجیے۔ محرم الحرام میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس مبارک مہینے کی عظمت کو سمجھیے۔
محرم الحرام، ایک تو اس کی عظمت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس کی عظمت اور حرمت بیان کی ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتل و غارت، خون ریزی، ظلم، زیادتی یہ نہ کرنی چاہیے اور نہ اس کو پسند کرنا چاہیے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے، دوسری اس کی عظمت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، اور صحابی کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم، اللہ کے رسول جتنا اہتمام محرم کے دنوں میں روزے کو دیا کرتے تھے، رمضان کے بعد اتنا کسی روزے کا اہتمام نہ کرتے۔ اور اس محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ، اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم پکارتے ہو۔ تو 12 مہینوں میں کون سا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی؟ محرم۔ اور اس محرم کے دن ایک ایسا، محرم کے دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سا دن ہے؟ 10 محرم۔ 10 محرم جو روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، گزرے ہوئے ایک پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ روزہ ایک دن کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کی تھی لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ کیوں ہم رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے رکھا اور حکم دیا اور خوشخبری دی۔ 9 کا روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی خواہش تھی۔ آپ مدینہ میں جب تشریف لائے تو لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ ذوالجلال نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ بھی نبی، میں بھی نبی، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آئندہ سال 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی بات کی، لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب 10 کا نہیں 9 کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ اب 10 کا منسوخ ہو گیا، اب 9 کا روزہ رکھیں۔ یاد رکھیے زندگی میں آپ کو یہ قاعدہ کام دے گا، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ میں نے کیا بولا ہے؟ آپ نے خبر دی ہے نا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔
خبر اگر منسوخ ہو تو کذب لازم آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کو منسوخ کہہ بیٹھے تو نعوذ باللہ اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا تھا. لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے نا. اگر ہم کہیں یہ منسوخ ہو گیا تو گناہ تو معاف نہ ہوئے، جھوٹ ہو گیا نا. اس لیے جن بھائیوں کو یہ غلطی لگی ہے انہیں اصلاح اپنی کرنی چاہیے. وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا صرف 10 کا روزہ رکھیں. اور بعض نے تیسری روایت بھی بیان کی ہے صوموا یوما قبل او یوما بعد، ایک پہلے رکھ لیں ایک بعد میں رکھ لیں، جیسا کہ ابن القیم نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ کچھ علماء اس روایت میں کلام کرتے ہیں. تو ہمیں کون سا روزہ رکھنا چاہیے؟ 10 تاریخ کا. کیا فائدہ ہوگا؟ بولے نہیں. اور 9 کا روزہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ یہودیوں کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی خواہش. یاد رہے گا. اور اگر اللہ نہ کرے کو کہہ دے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خبر کبھی منسوخ نہیں ہوگی. اگر منسوخ ہو جائے تو کذب لازم آئے گا. اللہ کے رسول کی بات اس سے بڑی صداقت اللہ نے اتاری نہیں ہے. اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرارداد پیش کی، مشورہ دیا سیدنا عمر کو. سب صحابہ اکٹھے ہو گئے کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کیسے کریں. باہمی مشورے سے یہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی تھی وہ ذی الحجہ کا آخر تھا. ریاست مدینہ میں سب سے پہلا جو چاند طلوع ہوا تھا آپ کی ہجرت کے بعد وہ کون سا چاند تھا؟ محرم الحرام. تو ہجرت کے اس واقعے کو بنیاد بنا کے اسلامی تاریخ جو ہے وہ قمری مہینے سے اس سال کا آغاز صحابہ کرام نے جاری کر دیا. محرم سے سال شروع ہوگا اور ذی الحجہ میں ختم ہوگا. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ربانی نظام کو سمجھیے، اس نبی نظام کو سمجھیے، اس قمری نظام کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کیجیے. آپ کہیں گے بہت مشکل ہے. مشکل آپ کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے لیکن مشکل ہے نہیں. آپ کے علم میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو جنوری کی پہلی تاریخ کو رکھتے ہیں کیا جی؟ کہ فروری کو؟ کب رکھتے ہیں؟ ہاں یکم رمضان کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ چانس. قمری نظام کے ساتھ اللہ نے ہماری عبادات کو جوڑا ہے. صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. روزہ بھی رکھو چاند دیکھ کر اور عید بھی مناؤ چاند دیکھ کر. اگر آپ کو 29 تاریخ کے بعد چاند نظر آ گیا ہے تو 30 دن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عید پڑھ لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر آلود ہے پتہ ہی نہیں چلتا چاند نکلا ہے کہ نہیں، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30 کا عدد پورا کر. یہ قمری نظام جب تک آپ اور میں نہیں سمجھتے بہت سارے نقصان ہو جائیں گے. پہلا نقصان
پچھلے مہینے کتنی لڑائیاں ہوئی ہوں گی، کتنا فرشتوں نے لکھا ہوگا اچھا جی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے کہ عرفہ کے دن رکھنا ہے، سعودیہ میں عرفہ ہوگا تو ہمارا تو 8 تاریخ تھی، اچھا ہم نے اپنے عرفے کے مطابق رکھنا ہے کہ ان کے عرفے کے مطابق رکھنا ہے، کتنے جھگڑے تھے۔ یہ اس لیے کہ آج ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کو پتہ ہے، لائیو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں تراویح ہو رہی ہے، آج وہاں روزہ ہے، آج وہاں حج ہے۔ 100 سال پہلے لوگ کیسے رکھتے تھے روزہ؟ کیا جی؟ چاند کو دیکھ کر۔ اللہ ذو جلال نے اس لیے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند سے تو پتہ چلتا ہے کون سا وقت ہے اور حج کے ایام کون سے ہیں، یہ اسی تعداد کو ہی گننا پڑتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے قمری نظام کو سمجھ کے فائدہ جو ملے گا، ہم اپنے روزے کی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے، کیونکہ روزے کو اللہ نے جوڑا ہے تو کس کے ساتھ؟ ہم اپنی عید منا سکتے ہیں صحیح تو کس طریقے سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن کو بھی جوڑا ہے تو کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ۔ فطرانہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حکم یہ ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے عید نماز پڑھنے تک تم فطرانہ دو۔ ہاں ایک یہ 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، جب تک عید کا تعین نہیں ہوگا فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور عید کا تعین کس کے ساتھ ہوگا؟ چاند کے ساتھ۔ حدیث یہ کہتی ہے وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ، کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک سال نہ گزر جائے۔ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا اس کے اگینسٹ اتنا پیسہ ہے، سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہوگی۔ سال کون سا؟ جنوری فروری کا کہ محرم صفر کا؟ قمری سال۔ پھر سنیے، جب تک سال نہیں گزرتا زکوٰۃ نہیں ہوتی، سوائے اناج غلے کے، وہ 6 مہینے کے بعد بھی آ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی کرو اس دن ہی اس کا عشر دو، اور بعض دن نصف عشر ہوتا ہے۔ جو لوگ قمری نظام کو نہیں سمجھتے، قمری نظام کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ لا شعوری میں، لا علمی میں 9 یا 10 دن کی زکوٰۃ ہر سال چوری کرتے ہیں۔ پھر سنیے، سال کے کتنے دن ہیں؟ ابھی تو میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے تو آپ تو پہلے ہی ناراض ہو گئے ہیں۔ 365 دن ہیں، کون سے سال کے؟ ہاں شمسی۔ اور محرم سفر کے جو قمری سال ہے اس کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 355 یا 56۔ جس شخص نے جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دی، وہ ہر سال کتنے دنوں کی زکوٰۃ کم دیتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا، سال کی زکوٰۃ 355 دن کے بعد دی جائے۔ 355 اور 65 میں کتنا فرق ہے؟ 10 دن کی زکوٰۃ وہ شخص چوری کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ کا نظام بھی قمری سال کے ساتھ لگائیے۔ میں رمضان میں دوں گا، میری محرم میں بنتی ہے زکوٰۃ، میری ذی القعدہ میں بنتی ہے، میری رجب میں بنتی ہے۔ جب سال ہوگا تبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، سال سے پہلے تو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قمری نظام کو سمجھیں، اور قمری نظام کے مطابق ہی آپ عبادات صحیح کر سکتے ہیں۔ کسی بندے نے اگر ایام 20 کے روزے رکھنے ہوں تو کس تاریخ کو روزے رکھے گا؟
13, 14 اور 15 3 دن کے روزے. کون سی 13, 14 اور 15؟ چاند کی. فائدہ کیا ہوگا؟ یذہبن وحر القلوب. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں جی دعا بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کی ہے، پر دل سے نا فلاں کے بارے میں بغض اور حسد نہیں جاتا. اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے. ایام 20 کے روزے رکھو. یہ 3 روزے جو ہیں تمہارے جسم کو اس طرح جو ہے وہ صاف شفاف کر دیں گے. وحر القلوب، دلوں کے بغض حسد کو قرید کے نکال دیں گے. روزے 3 ہیں، لیکن ان 3 روزوں کا تعلق کان سے ہے، چاند سے ہے. چاند کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہوگا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو محرم اور سفر، اس کا نظام کو سب سے پہلے جاری کس نے کیا ریاست مدینہ میں؟ صحابہ نے. کس نے جاری کیا؟ ان صحابہ کی بھی عظمت سمجھیے. صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے آپ کو 10 باتیں یاد ہونی چاہیے. کتنی باتیں؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آج یہ 10 یاد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. میں پوچھ سکتا ہوں آخر میں؟ سب سے پہلی بات، صحابہ کی عظمت کو اس لیے ہم نے دل میں بٹھانا ہے، ان کا تزکیہ اور تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی مکہ سے صحابہ کے پاس جب حدیبیہ کے مقام پہ تھے. آپ نے فرمایا کہ عثمان کا بدلہ لیں گے. 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے بیٹھے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، بدلہ لیں گے. کتنے صحابہ؟ اللہ نے اعلان کر دیا میں 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا اور سکون ان کے دلوں میں نازل کر دیا اور ان کو فتح بھی دے دی. دوسری جگہ اللہ نے اعلان کر دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم. مہاجرین اور انصار. مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، انصار جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا استقبال کیا اور سب کچھ ان پہ نشاور کیا. سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور جو ان کے بعد جو ہے صحابہ بنے، اللہ عز و جلال نے فیصلہ سنا دیا کہ میں سب سے راضی ہوں. کتنے صحابہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ 1,44,000. 24,000 تو پیغمبر تھے. اللہ سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی.
دوسرا فرمان جاری کیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کی ہے؟ جنت تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ چوتھا فرمان خالدین فیہا ابدا، چند دنوں کے لیے نہیں، اللہ نے صحابہ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ذالک الفوز العظیم، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جنت کس نے بنائی؟ یہ آیت کس نے اتاری؟ اگر اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا صحابہ کو، کوئی اچھلتا رہے کوئی مچلتا رہے کوئی فرق پڑے گا کیا جی؟ جو مرضی کرے، اللہ نے فرما دیا میں راضی ہوں ان پر، تو کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف سہتے بھی ہیں۔ جس سینے میں ان صحابہ کے بارے میں محبت نہیں ہوگی وہ تکلیف میں تو رہتا ہی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوسری ذمہ داری یہ ہے، قمری نظام کو سمجھنے کے بعد صحابہ کی عظمت کو سمجھیے، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا، اس لیے سمجھنا ہے ان ہستیوں کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ دوسرا نقطہ، اس لیے ان کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ اس جیسی ہستیاں اللہ نے پیدا ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی، جو میرے دور میں لوگ ہیں نا صحابہ، وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو میرے دور کے بعد آئیں گے یعنی تابعین۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو اس دور کے بعد آئیں گے تبع تابعین۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہوئے ہو۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس گیا۔ تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے تابعی کے ساتھ ایسا، اس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس گیا۔ اور آپ کے یہ علم میں آنا چاہیے کہ آپ کے اس وطن عزیز میں جس کو آج پاکستان کہتے ہیں، پاک و ہند جب اکٹھے تھے پہلے 25 صحابہ دعوت پھیلانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ یاد رہے گا 18 تابعین جو ہے اس علاقے میں دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ تبع تابعین جو ہیں 42 یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے محمد بن قاسم کا بھی نام سنا ہے؟ جس اسلامی ہیرو کو آج بدلنے کے لیے، راجہ داہر کو ہیرو بنانے کے لیے ظالم کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخیں ایسے بدلتی ہیں۔ وہ شخص راجہ رنجیت سنگھ، وہ کانا انسان مسلمان ہیرو تھا، اس کو چینج کر کے بنا اس کو دیا۔ اسی طرح ہی معاشرے کے اندر تاریخ چینج ہوتی ہے، لیکن آپ جیسے روشن چہرے جن کو اللہ نے تازہ دماغ دیا ہے وہ تاریخ چینج نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح آج کچھ ایسی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی جو آپ کو انوکھی سی محسوس ہوں گی، لیکن دلائل کی صورت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو پہچانیں، اور اس کا دوسرا پہلو میں نے بیان کیا، اس لیے کہ اس جیسی ہستیاں اللہ نے پیدا کی۔ تیسرا نقطہ اس لیے صحابہ کی عظمت کو ہم نے پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کسی کو نصیب کیے ہی نہیں ہیں۔ کیسے دل؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ وہ ہستیاں تھیں جو اللہ کے رسول کے پاس اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے تھے، اتنا ادب، اتنے مؤدب، بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور کامیاب ہو گئے۔ جب یہ آیت اتری سورۃ الحجرات کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آہستہ آہستہ بات کرتے کہ ساتھ والا ان کی آواز نہیں سنتا تھا۔ آج حدیث آ جائے تو آگے سے بولنے لگ جاتے ہیں، ادب کہاں گیا؟ اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو پھر بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی۔ اس لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتی، اللہ نے اس مبارک ہستی کو چن لیا۔ کیسا چنا؟ تمام انبیاء کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے دلوں کو پوری کائنات سے خوبصورت دل پائے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ فجعلهم وزراء لنبی یقاتلون علی دینہ، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا۔ تو ہمیں ان کی عظمت کو کیوں پہچاننا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان جیسی ہستیاں دنیا میں کون ہیں، اس لیے کہ اس جیسے دل اللہ نے کسی کو عطا کیے ہی نہیں ہیں، اللہ نے خود ان کی سلیکشن کی ہے۔ چوتھی بات، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رول ماڈل بنایا، نمونہ بنایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لے آئے صحابہ جیسا ایمان تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔
معیار کن کو بنایا، مقیاس کس کو بنایا، پیمانہ ایمان کا کیا ہے؟ جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا ایمان۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اعراض کیا انہوں نے کہ ہمیں صحابہ کی زندگیاں نہیں چاہیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ساری زندگی لڑائی جھگڑے میں دھکے تو کھاتے رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں۔ یہ راستہ ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اللہ نے معیار بنا دیا۔ اسی عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا هم خیر هذه الامہ۔ کسی نے اگر اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے ہیں تو طریقے صحابہ کے لے لے، کیونکہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ اللہ نے صحابہ کو بنایا۔ ابرھا قلوبا، اس جیسے نیک دل اللہ نے کسی کو عطائے نہیں ہے۔ واعمقها علما، ان جیسا علم اللہ نے کسی کے نصیب میں نہیں رکھا۔ واقلها تکلفا، اللہ ذو الجلال نے ان کو فطرت کے مطابق زندگی بغیر تکلف کے زندگی گزارنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں، قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، یہ ایسی قوم تھی صحابہ کی جس کی سلیکشن اللہ نے کی۔ کس کے لیے؟ اپنے پیغمبر کے لیے، کہ پیغمبر کی صحبت بھی اختیار کریں اور پیغمبر سے دین سیکھ کے لوگوں تک منتقل بھی کریں۔ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، ان کے اخلاق کی مشابہت کرو، ان کی زندگیوں کے طریقے سیکھو۔ ساتھ صحابی کہتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، فہم اصحاب محمد كانوا على الهدى المستقیم واللہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ کے رسول کے صحابہ ہی صراط مستقیم پر تھے۔ پانچویں بات، صحابہ کی عظمت کو کیوں ہم پہچانیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کتنی ہے۔ ایک گھڑی جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، تم ساری زندگی عبادت کرو، اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح، کسی کو عمر نوح عطا کر دی جائے، 950 سال انہوں نے قوم کو دعوت دی، ساری زندگی نیکیاں کرے، یہ 950 سال کی نیکیاں جو ہیں صحابی کی ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ چھٹا نقطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے صحابہ یہ ایک امن کا پیغام ہے، میرے صحابہ جب تک رہیں گے امن رہے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بردہ کہتے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہم نے سوچا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ بیٹھے تو سرتاج رسول بھی گھر سے تشریف لے آئے، پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہ رہا تھا کہ اور بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا احسنتم او اصبتم، آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے یہ آسمان کے لیے امنا ہے، آسمان امن میں ہے اس وقت تک جب تک ستارے ہیں۔
فَإِذَا ذَهَبْنَ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جس دن ستارے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، روئی کے گالوں جیسے بن جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ایک پیغام ہوں۔ جس دن میں دنیا سے چلا گیا تو اس وقت مشکلات اور مصیبتیں آ جائیں گی میرے صحابہ۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ، اور میرے صحابہ یہ امین ہیں لِأُمَّتِي، میری امت کے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَتْ امتی ما یوعدون، جس دن صحابہ دنیا سے چلے گئے تو میری امت پہ وہ فتنے آئیں گے جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ کیسے فتنے؟ کہ وقع القطر، جس سے بارش کے قطرے گرتے ہیں شمار کرنا ممکن نہیں، اتنے زیادہ فتنے ہوں۔ اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح تو مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو پتا ہوگا کہ بندہ مومن ہے، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، چند ٹکوں کے بدلے دین کو بیچ دے گا۔ یہ صحابہ تھے جس کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے تھے۔ ساتواں پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک صحابہ رہے گی خیر اور برکت رہے گی۔ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، مسلمانوں تم میں اس وقت تک خیر اور برکت رہے گی جب تک کوئی ایک شخص بھی ایسا رہے گا اس قوم میں جس نے مجھے دیکھا اور اس نے میری صحبت اختیار کی۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی واللہ لا تزالون بخیر، اللہ کی قسم تم اس وقت تک خیر و برکت سے رہو گے ما دام فیکم من رأى من رآنی، کب؟ ایک تابی بھی اگر دنیا میں ہوا تو خیر و برکت رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رأى من رآنی، ایک تبع تابی بھی رہا تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خیر اور برکت رہے گی۔ تو کتنی ہستیوں کے بارے میں فرمایا؟ پہلی ہستیاں، پھر تبع تابی۔ یہ تینوں دور جو ہیں اس کی تو تعریف اللہ کے رسول نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو ہے سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے۔ آٹھواں نقطہ، فتح اور کامیابی اور کامرانی اللہ تمہیں عطا کرتے رہیں گے جب تک صحابی تابی تبع تابی رہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے 3449 اور صحیح مسلم میں 208۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے فَيَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگ جہاد کریں گے اور جو دشمن ہوگا، جو کافر ہوں گے، وہ سوال کریں گے فِيكُم مَّن صَحِبَ النَّبِيِّ، کیوں بھی تمہارے لشکر میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، کہیں گے ہاں ایک صحابی بھی ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ ایسا روٹ ڈالیں گے مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ پھر ایک دور آئے گا فَيَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، پھر جہاد ہوگا، دشمن پوچھیں گے فِيكُم مَّن صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ، کوئی آپ کے لشکر میں تابعی تو نہیں ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، مسلمان کہیں گے ہاں ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ ایسی شکست دیں گے دشمن کو، مسلمان کو فتح یاب کر دیں۔
روب ایسا پہلے تیسرا دور آئے گا، اسی طرح پھر جہاد ہوگا، دشمن پھر سوال کریں گے اچھا یہ بتاؤ هل فیکم من صاحب اصحاب النبی، کوئی تبا تابی تو نہیں آپ کے لشکر میں؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہے، فیفتح لهم، اللہ ایسا روک ڈالیں گے اللہ وہاں بھی مسلمانوں کو فتح دے دیں۔ کتنے دور میں فتح ہوگی؟ صحابی کے، تابی کے، تبع تابی۔ پھر دشمن کہیں گے انظروا هل ترون فيهم احدا راى من راى احدا راى اصحاب النبي، کوئی ایسا بھی بندہ آپ کے لشکر میں ہے جس نے تبع تابی کو دیکھا ہو؟ تو اس وقت فیوجد الرجل، ایک آدمی لشکر میں ہوگا، فیفتح لهم به، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس بندے کی وجہ سے بھی اللہ اس لشکر کو کامیاب کر دیں گے، فتح یاب کر دیں گے۔ کامیابی چاہیے، فتح چاہیے، آج بھی صحابہ کے مشن پہ آنا پڑے۔ نواں نقطہ، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت کو پہچاننا ضروری ہے، ان کے تذکرے تو قرآن نے نہیں کیے بلکہ تورات اور انجیل نے بھی کیے، آئے بعد میں ہیں، تذکرے پہلے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو اس کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے ہی نرم ہیں۔ تراہم رکعا، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ جب بھی دیکھو رکوع میں کھڑے ہیں، سجدا، سجدے کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ سے فضل مانگتے۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی عبادات کی نشانیاں ان کے چہروں سے نظر آتی، سجدے کر کر کے نشان پڑ گئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال تو تورات میں بھی اللہ نے ذکر کیا، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال تو انجیل میں بھی ہے۔ کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے اوصاف اللہ نے قرآن سے پہلے کہاں کہاں ذکر کیے ہیں؟ تورات میں بھی اور انجیل میں۔ ایسی ہستیوں کی عظمت کو نہیں پہچاننا چاہیے۔ 10واں نقطہ، کون بتائے گا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، بولے بولے۔ یہ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں بھائی اور یہ 60 لاکھ کہہ رہے ہیں، فرق؟ اچھا 7 لاکھ۔
اگر 100 سال تک 120 کی سپیڈ پہ سفر کریں تو کتنا سفر ہوگا؟ 100 سال 120 کلومیٹر کی رفتار سے فی گھنٹہ سفر کریں تو کتنا سفر ہوگا؟ کھول لے موبائل، کچھ نہیں ہوتا، بوٹی تو لگا ہی رہے ہیں آپ۔ واحد صحابہ ہیں، سب سے پہلے 4 انعامات کا اعلان ان کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ طوبہ خوش نصیبی کو بھی کہتے ہیں، طوبہ سعادت مندی کو بھی کہتے ہیں، طوبہ خوش بختی کو بھی کہتے ہیں، طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کی کونپلوں سے جنتیوں کا تیار شدہ لباس نکلے گا، اور وہ طوبہ درخت ایسا ہے یسیر الراکب فی ظلھا، یسیر الراکب السری المضمر، ایسا گھوڑا جو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہو، تیز رو گھوڑا 100 سال تک اگر دوڑتا رہے، اتنا بڑا درخت ہے اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی جنت کے سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ طوبی لمن رآنی، وہ حقدار ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان لایا۔ وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، پھر وہ جن کو تابعی کہتے ہیں، وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، جس کو تبع تابعی کہتے ہیں، وہ حسن مآب، اور اچھے ٹھکانے اور اچھی جگہ اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے اتنے بڑے انعامات کے حقدار کون ٹھہرائے گئے؟ صحابہ کرام۔ کتنی باتیں میں نے پیش کی ہیں، کون دہرائے گا؟ اس کو نیا جو ہے وہ 100 روپے کا نوٹ ہم انعام دیں گے۔ دکاندار تو ایسے کرتے نا، جب چیز اس نے بیچنی ہو، کون بیان کرے گا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یاد کریں، چلو کوئی 2-4 ہی بیان کر دو، 50 تو مل جائیں گے نا جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے بہت پیارے بھائی ہیں، میرا اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کل کو بیان کریں، آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہے قطعاً۔ اگر آپ کو یاد ہے کھڑے ہو کے بیان کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ دوسرا، ان جیسے دل اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ تیسرا، ان کے ایمان کے معیار کو ہمارے ایمان کا معیار قرار دیا۔ چوتھا، ان کا تذکرہ دوسری کتابوں میں بھی ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو کامیابی کی ایک علامت بنا دی۔ اور آپ نے چونکہ سبقت کی ہے، خواہ آپ نے 2 سوالوں کے جواب دیے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ آ جائیں، اللہ کرے کوئی نیا نوٹ نکل ہی آئے۔ سوال کے جواب اس نے نہیں دیے، آپ کو آنا ہوگا۔ یہ تو کل کو کہے گا کہ آپ کی نوکری پہ بھی قبضہ کرے، مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اللہ آپ کو بہت برکت دے اور سلامت رکھے۔ مقصود جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کے کئی 100 اپنے پاس رکھتے ہوں گے۔ یاد کیجئے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا اللہ کے رسول نے، ان جیسے کوئی بھی لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان جیسے دل بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایک گھڑی جو ان کی اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے، وہ 950 سال بھی کوئی عبادت کرتا رہے تو اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا کہ ان کا ایمان تمام دنیا کے ایمان کے لیے ایک معیار بنا دیا ہے۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا ایمان اور ان کا وجود دنیا کے لیے امن کی دلیل ہے۔ ساتواں نقطہ یہ بیان کیا جب تک ان میں سے کوئی رہے گا خیر و برکت رہے گی۔ آٹھواں نقطہ یہ بیان کیا کہ جہاں یہ چلے جائیں گے فتح ہو جائے گی۔ اور نواں نقطہ یہ بیان کیا کہ ایسی مثالی ہستیاں ہیں کہ ان کا تذکرہ تو سابقہ کتابوں میں بھی ہوا ہے۔ اور دسواں نقطہ ایک ہی حدیث میں جو 4 انعامات ہیں، سب سے بڑی جنت ملے گی تو کن کو ملے گی؟ صحابہ کی۔ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ کچھ تو یاد رہے گا نا؟ وعدہ کرتے ہیں کہ آگے بھی جا کے سنائیں گے۔ کون کون سنائے گا؟ بارک اللہ فیک۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے محرم الحرام کے موقع پر کہ ان ہستیوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کروں۔ وہ ایمان ہی کیسا ہے جس میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ کیسی محبت؟ صحابہ کی آپس میں اہل بیت کے ساتھ تھی۔ اہل بیت سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیویاں، آپ کی اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان شہزادوں کا تذکرہ ہے، یہ اہل بیت ہے۔ زید بن ثابت سواری پہ سوار ہوئے، آگے بڑھ کے عبداللہ بن عباس نے ان کی مہار پکڑ لی۔ کون سوار ہوئے؟ کون سوار ہوئے؟ بھی تھکنا تو مجھے چاہیے، بول رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے بھی تھک گئے۔ کون سوار ہوئے؟ کون تھے زید بن ثابت؟ 10 سال یہ قرآن کی کتابت میں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، 10 سال، بہت بڑے عالم تھے۔ مہار پکڑنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس۔ وہ کہتے ہیں یہ ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، نہیں میری مہار نہ پکڑو سواری کی۔ کہا نہیں، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا یہ ہے کہ علماء کی اسی طرح ہی عزت کرنی چاہیے، اسی طرح عزت کرنی چاہیے۔ کہا اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ دکھایا تو انہوں نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہا اس رسول نے ہمیں یہ بھی سکھایا تھا کہ اہل بیت سے بھی محبت ایسے کرو۔ یہ تھی صحابہ اور عبداللہ اور اہل بیت کی محبت۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، معاشرہ بے ارادگی کا شکار ہے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صحابہ اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بھی پیدا کرو، لوگوں کو بھی بیان کرو۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام 1,44,000، ان میں سب سے افضل کون تھے؟ کون تھے؟ ایوب السختیانی بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن احب عمر، جس نے عمر سے محبت کی، فقد اوضح السبیل، اس نے دین کے راستے کو روشن کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے اللہ کی دی ہوئی روشنی کو اختیار کر لیا۔ ومن احب علی بن ابی طالب، جس نے علی سے محبت کی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى فی اصحاب محمد فقد بریء من النفاق،
جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں کہیں وہ نفاق سے بری ہو گیا، جس نے بری باتیں کہیں اس نے نفاق کی راہ اختیار کر لی۔ محبت کیسی؟ میرا ایمان ہے تمام صحابہ سے افضل ہیں تو کون ہیں؟ ابو بکر، پھر ان کے بعد کون ہیں؟ عمر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا علی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی محبت بھی کتنی ہوگی ابو بکر و عمر کے ساتھ۔ میں تھوڑا سا جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر و عمر سید کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنی بھی آدم کی اولاد میں بوڑھے ہوں گے سب کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ کہاں سردار ہوں گے؟ کون کہنے والا ہے؟ کن کے بارے میں کہنے والا ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا هذان السمع والبصر یعنی ابا بکر و عمر۔ کیوں جی آنکھ کی قیمت کتنی ہے انسانی زندگی میں؟ بولے کو ہے قیمت کہ نہیں؟ نہیں قیمت، اچھا انمول ہے۔ اور کان اگر کسی کو سنائی نہ دے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے اور اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جس طرح آنکھ اور کان کی حیثیت ہے انسانی جسم میں، اسلام کے اندر ابو بکر و عمر کی یہی حیثیت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے محمد بن حنفیہ ان کے پاس آئے۔ کیا نام ہے؟ نام یاد کرنے چاہیے، یہی تو اہل بیت ہیں اور یہی تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی۔ تو علی کے بیٹے کون ہیں؟ باپ سے پوچھتے ہیں ابا جان یہ تو بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان اللہ کی رسول کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ باپ کہتے ہیں سیدنا علی۔ قال ابو بکر، بیٹے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر، کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ میں یہ نقشہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیے احادیث کیا کہتی ہیں اور لوگ آپس میں غلط باتیں کیسے پھیلاتے ہیں۔ کہتے یہ ہوا تھا اور یہ دشمنی ہوئی تھی۔ کبھی جس کے ساتھ دشمنی ہوئی ہو وہ یہ اعترافات اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ وہ ہستی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کر رہی ہے۔ پھر بیٹا کہتا ہے اس کے بعد آپ ہے نا؟ کہا بیٹے میں تو انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کہتے ہیں رجل من الناس لہو حسنات و سیئات، میں تو لوگوں میں سے ایک انسان ہوں، ان کی فضیلت اپنی جگہ جو قائم ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ سیدنا علی جب خلیفہ بنے، کیوں جی جب بندہ خلیفہ بن جائے کوئی خوف رہ جاتا؟ منبر پر کھڑے ہوئے کہتے اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں سچ سچ بتانا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ ہیں۔ بات یہ بھی ٹھیک تھی کہ اس وقت خلیفہ یہ ہے اور سب سے بہادر تھے۔
لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منہ، ہاں میرا جس سے بھی پالا پڑا ہے میں نے سبق ضرور سکھایا، اسے انصاف کیا ہے، لیکن مجھے تم یہ بتاؤ اخبرونی باشجع الناس، صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ قالوا لا نعلم، صحابہ نے کہا ہمیں پھر پتہ نہیں ہے۔ قال ابو بکر، منبر پہ کھڑے خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میں اصل سب سے بہادر تھے تو وہ ابو بکر تھے۔ پھر دلیل پیش کی، بدر کا جب دن تھا نا، جعلنا لرسول اللہ عریشہ، ہم نے اللہ کے رسول کے ایک خیمہ لگایا، اللہ کے رسول خیمے میں تھے۔ فقلنا من يكون مع رسول الله لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، اللہ کے رسول خیمے میں تو آگے ہیں، اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کون ہے جن کے ساتھ ہو کہ دشمن ان تک نہ پہنچے؟ علی المرتضی فرماتے ہم میں سے کوئی حرکت نہیں کیا، سب سے پہلے تلوار لہرا کے ابو بکر آگے آئے، وہ بہادر ہے سب سے زیادہ، اور پھر کسی کو قریب نہیں آنے دیا، جو بھی آتا تھا سیدنا ابو بکر کی تلوار اسے سب کچھ سکھا دیتی تھی۔ پھر دوسری دلیل دی، کہتے ہیں سنو، جب مشرکین نے گھراؤ کر لیا، کوئی مارنا چاہتا تھا، کوئی دھکیلنا چاہتا تھا، تو کوئی قریب نہیں گیا، دوڑ کے سب سے پہلے مکہ میں بھی ابو بکر آئے تھے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا، اور کہتے ہیں ظالموں تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے؟ یہ منبر پہ بیٹھے باتیں ہو رہی۔ سیدنا علی اتنی بات کر کے اپنی چادر کو اپنے چہرے پہ لے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر تیسری بات کہتے ہیں، سچ سچ مجھے بتاؤ، منبر پہ کھڑے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، وہ رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، سچ بتاؤ وہ زیادہ بہادر تھا کہ ابو بکر بہادر تھے جس نے اللہ کے رسول کے قریب نہیں کسی کو آنے دیا؟ قوم پھر خاموش ہے، کہا قال الا، ہاں اس سے بھی ابو بکر بہادر تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بھلا؟ اور لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ دشمنیاں ہی بڑی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے، لوگوں کو غلط دین نہیں بتانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، روایت کرنے والے ہیں ابو جحیفہ، کہتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پاس گیا، فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان۔ قال مہلا یا ابا جحیفہ، مہلا رک جاؤ، رک جاؤ ابو جحیفہ، کیا کہا ہے تم نے؟ اور ابو جحیفہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ مہلا رک جاؤ، الا اخبرک بخیر الناس بعد نبیہا، پسند کرتے ہو تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ کہا بتائیے، فرمایا ابو بکر و عمر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی و ابو بکر و عمر ہے۔ ویحک یا ابا جحیفہ، تیرا برا ہو ابو جحیفہ، لا یجتمع حبی
وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کلمے کو میں 3 مرتبہ دہراؤں اور آپ اسے یاد کر لیں. لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر. میری محبت اور عمر اور ابو بکر کا بغض جو ہے فی قلب مؤمن کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ 2 مرتبہ بات دہرائی. تو کیا جو سیدنا ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں وہ سیدنا علی سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ ان کا ایمان ہی کیسا ہے. اور جو سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں ابو بکر و عمر کا بغض اپنے دل میں رکھے اور مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. سیدنا علی کی سٹیٹمنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم بن جہل روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا لا يفضلني احد على ابی بکر وعمر. کوئی شخص میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ نہ بیان کرے. ولا يفضلني احد عليهما الا جلدته جلد المفتری. جس نے میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ بیان کی میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے مفتری کو لگاتے ہیں. مفتری اس کو کہتے ہیں جو کسی پہ الزام لگائے اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو پھر کیا فضیلت کن کی بیان کرنی چاہیے؟ جن کی سیدنا علی نے بیان کی ہے. اور وہ کن کی فضیلت ہے؟ پوری کائنات میں اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ عثمان. اور اس کے بعد کون ہے؟ سیدنا علی. آئیے سیدنا عمر، یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کیسے پیارے صحابی تھے، بات عمر کرتے تھے اللہ وہی بنا کے فرشتے کے ذریعے پھر بھیج دیتے. وہ کیسی طاقتور یہ شخصیت تھی جس راستے میں جاتی شیطان راستے چھوڑ دیتا. یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ذرا سیدنا علی کی بات بھی سن لو. ایک چادر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پہنتے تھے. کسی نے سوال کیا یا امیر المؤمنین انک لتکثر لبس هذا البرد. آپ خلیفہ ہیں، آپ کو دیکھا ہے امیر المؤمنین آپ یہ چادر بہت زیادہ مرتبہ پہنتے ہیں، کیا اس کا کوئی راز ہے؟ کہتے ہیں ہاں. یہ پتہ چادر کون سی ہے؟ انہو کسانی ان هذا کسانی خلیلی و صفی عمر بن الخطاب. تمہیں پتہ ہے یہ چادر میرے پیارے دوست عمر نے مجھے دی تھی، اس لیے وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں اس کی یاد میں اس کو پہنتا ہوں، اس کی نشانی ہے. محبت دیکھیے. اور سیدنا عمر گئے سیدنا علی کے پاس اور کہتے ہیں علی جانتے ہو نا تمہارے ساتھ میری کتنی محبت ہے اور آپ کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے اور اللہ کی رسول سے ہماری محبت کتنی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ میری اور محبت بڑھ جائے. ایک میری خواہش ہے اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا علی کی بیٹی ہیں،
سیدنا علی فرماتے ہیں اس سے بڑی خوشی کون سی ہے، اور اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ کر دیا۔ یہ وہی خاتون اول ہے، رات کی تاریکی میں عمر نکلتے اور ان کے ساتھ جاتی تھی تو سیدہ ام کلثوم نکلا کرتی تھی، بیٹی سیدنا علی کی تھی۔ اور قصہ دہرائے دیتا ہوں، رات کو عمر نکلتے ہیں، خیمہ دیکھا، ایک شخص کو پریشان دیکھا، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہتے خیمے میں میری بیوی ہے، اللہ نے امید دی ہے، لگتا ہے خوشخبری ملنے والی ہے، میں پریشان ہوں۔ دوڑتے ہوئے واپس آئے، سیدہ ام کلثوم سو رہی تھی، جگہ کے کہتے ہیں یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اٹھو ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے پاس لے آئے ہیں۔ فقامت، سیدہ ام کلثوم اٹھی، فابتسمت، مسکرائیں، فقالت اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے کہتی ہیں ابشر، خوش ہو جائیے۔ فتوضأت، وضو کیا، کہتی ہے حکم کیجئے کہاں جانا ہے؟ میاں بیوی چلتے ہیں، کون؟ خلیفہ، خاتون اول، کوئی ایکسپیرینس نہیں، خیمے میں ایز اے گائنی ڈاکٹر وہ داخل ہوئی اور سیدنا عمر لکڑیاں تلاش کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کھانا بھی پک گیا، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیوی کو لے کے گھر آ گئے، وہ خیمے میں جا کے سجدے میں گر گیا، وہ اتنے اچھے لوگ، خلیفہ کیسا ہوگا؟ ادھر عمر رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم گھر آ کے سجدہ ریز ہو گئے، کس لیے؟ اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کس کی بیٹی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ سچ بتائیے کبھی کوئی دشمن کو بیٹی دیتا ہے؟ بولے کیا خیال ہے؟ یہ محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، یہ صحابہ کی الفت تھی آپس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر جب شہید ہوئے، سیدنا علی آ گئے اور آ کے کہتے ہیں رحمک اللہ یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے اللہ تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے، ان کنت بذات اللہ لعلیما، عمر تم واقعی اللہ کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے، وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَدْرِكَ الْعَظِيمَ، عمر واقعی تیرے دل میں اللہ کی بہت قدر تھی، وَإِن كُنْتَ لَتَخْشَ اللَّهَ فِي النَّاسِ وَلَا تَخْشَ النَّاسَ فِي اللَّهِ، تم لوگوں میں اللہ کا خوف کی وجہ سے لوگوں کا خیال بہت کرتے تھے، لیکن لوگوں کی وجہ سے کبھی اللہ کا خوف نہیں تم نے چھوڑا۔ کنت جوادا بالحق بخیلا بالباطل، تو نے ہمیشہ حق کو بلند کیا، باطل کو نیست و نابود کیا، خبیثا من الدنیا، دنیا سے کنارہ کیا، بطینا من الآخرہ، اور تم نے آخرت کو ہی جمع کرنے کی کوشش کی۔ لم تکن عیابا ولا مداحا، تم نے کسی کا عیب نہیں کبھی بیان کیا تھا اور نہ ہی لوگوں سے اپنی تعریفیں کروائی تھی۔ یہ سارے کلمات عمر کے بارے میں شہادت کے بعد کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان کی صحیح محبت کو لوگوں کو بیان بھی کریں، جھوٹ نہ بولیں، دروغ گوئی سے کام نہ لیں، لوگوں کے دلوں میں غلط نفرتیں نہ پیدا کریں۔ صحابہ سے بڑھ کے کوئی ہستیاں نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اس ہستی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور صحابی کی بات کو ذرا غور سے سنیے، صحابی کہتے ہیں یہ واحد وہ صحابی ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول عشاء سے لے کے صبح تک صرف یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ دو بیٹیاں یک کے بعد دیگری آپ نے اس کے نکاح میں دی، اور روایات یہ بتاتی ہیں میری کو اور بھی بیٹی ہوتی تو ان کی وفات کے بعد عثمان میں تیرے ساتھ نکاح کر دیتا،
اور بعض نے تو 40 کا بھی تذکرہ کیا. سیدنا علی، اس سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے. میرا ایمان کیسے اگر صحابہ سے محبت نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تم سے محبت کرے گا ہی وہ جو سچا مومن ہے، بغض رکھے گا ہی وہ جو منافق ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا علی سے محبت کی جائے رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، یہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور اللہ کے رسول نے نشانی بیان کر دی ہے، منافق بغض رکھے گا، مومن محبت کرے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں؟ کون تھی؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو کیا ہوا، آؤ میں بھی دکھاؤں کیا ہوا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 750. سیدہ عائشہ کہتی ہیں عاد اللہ من عاد علی. لوگوں جس نے علی سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کریں گے. کون کہہ رہی ہیں؟ مومنوں کی ماں. جس کی دشمنی ہو وہ اتنی بڑی بات کر سکتا ہے. عاد اللہ من عاد علی. جس نے علی سے دشمنی کی اس نے گویا اللہ سے دشمنی لگا لی ہے، اللہ اس سے دشمنی کریں گے. اور کیوں؟ پھر اس کی دلیل پیش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کل ایک شخص ایسا آئے گا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. جھنڈا تیار ہے، لینے والا حاضر نہیں ہوا. کس کو ملے گا؟ سب سوچ رہے ہیں. پوچھا ہے نا علی، کہاں ہے علی؟ کہا اس کی آنکھ میں تکلیف. کہا لاؤ. سیدنا علی کو بلایا گیا. آپ نے اپنا لعاب مبارک ہاتھ پہ لگا کے آنکھوں پہ لگایا. آنکھیں ٹھیک ہوگی، ساتھ ہی آپ نے جھنڈا ان کے حوالے کر دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں. لوگوں کو غلط نہ بتاؤ، آپس میں صحابہ کی محبت بتاؤ جو احادیث میں آ گئی، جس کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا اور اس کے صحابہ نے بیان کر دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون مسلمان ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا؟ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی جب آتی سید المرسلین کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی چادر پہ بٹھاتے، اور یہی کام سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول کے ساتھ کرتی. کسی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے محبت ہے، سیدہ فاطمہ سے، تو اس کے تقاضوں کو پورا کرے. تقاضا کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے چین پہنی ہوئی ہے. پوچھا ہاں فاطمہ چاہتی ہو کہ یہ جہنم کی آگ کی چین بنی ہو؟ جلدی سے وہ بیچی، غلام خریدا اور غلام آزاد کر دیا. مسئلہ کیا تھا؟ فاطمہ اگر زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہ جہنم کا زیور بن جائے گا. آج سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والے زکوٰۃ دیں. سچی محبت کا تقاضا یہ ہے نا، زکوٰۃ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے محبت، اس کا نمونہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دشمنوں نے حملہ جب کیا، آپ کے چہرہ انور سے خون نکل رہا ہے، دوڑ کے آئی، پیالے میں پانی لے کے آئی تو کون آئی؟ وہ ہستی سیدہ فاطمہ تھی. والدین کی خدمت کرو، سچی محبت یہ سکھاتی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غلام لینے کے لیے اپنے باپ کے پاس گئی. کیوں؟ کیونکہ گھر کی صفائی خود کرتی تھی، ہنڈیا خود پکاتی تھی، چکی خود چلاتی تھی، مشکیزہ پانی کا بھر کے اٹھا کے خود لاتی تھی. آج لڑائی کیا ہے؟ بیوی کھانا نہیں پکاتی. اور محبت کس سے ہے؟ سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت ہے. کرو وہ کام
یہ محبت کے تقاضے تو پورے کرو نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا میں آپ کو غلام اور لوڈی سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ فرمایا وہ کون سی؟ کہا جب صبح و شام، جب رات کو چارپائی کی طرف جاؤ نا سونے کے لیے، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ فذالکما خیر لکما من خادم، یہ غلام سے خادم سے بہتر ہے۔ وہ کام کاج تو کرے گا لیکن جسم تو تر و تازہ نہیں ہوگا۔ رات کو سوتے وقت اس کی پابندی کرو۔ سیدنا علی نے بھی کہا تھا جب سے میں نے یہ سنی ہے حدیث، زندگی کی کوئی ایسی رات نہیں ہے جس رات میں میں نے یہ پڑھا نہ ہو۔ یہ سچی محبت آج اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ ایک شخص نے سوال کر لیا جب آپ جنگ کر رہے تھے، وہ جنگ صفین میں، تو آپ نے اس رات بھی پڑھی؟ کہا میں نے اس رات بھی نہیں چھوڑی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ والدین کے راز کو راز رکھیے۔ اللہ کے رسول نے بلا کے سیدہ فاطمہ کے کان میں کہا تھا، رونے لگ گئی، پھر کچھ کہا، ہنسنے لگ گئی۔ پوچھا کیا کہا؟ نہیں بتایا۔ جب اللہ کے رسول چلے گئے دنیا سے اپنے رب کے پاس، تو پھر سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، تو میں نے رونا شروع کر دیا، اور ساتھ پھر فرمایا فاطمہ تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آج اپنے والدین کو بے عزت نہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کے راز کا افشا نہ کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر کسی کا سچا ایمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4462، جب اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو کیا کہا تھا فاطمہ نے؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرن لیالیا، اتنے غم مسلمانوں پہ اور ہم پہ ٹوٹے جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے کہ اگر یہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن راتیں بن جاتی۔ اور کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ابتاه اجاب ربا دعاه، میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی بات پہ لبیک کہہ دی۔ یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنت الفردوس بنایا ہے۔ یا ابتاه الى جبریل ننعاه، جبریل اب کس کے پاس آیا کریں؟ پھر انس کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول کی قبر مبارک پہ مٹی ڈالنا کیسے تمہیں پسند آیا؟ آج سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، اور مسلمان کہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ فوت نہیں ہوئے، اور یہ کہہ دے کہ نہیں ویسے ہی پردہ فرما گئے۔ کبھی کسی نے اپنے باپ کو زندہ کو قبر میں لٹایا ہے؟ اور یہ وہ ہستی، کروڑوں باپ اس ہستی پہ قربان کر دیے جائیں، اس کے بارے میں یہ تصور؟ کیوں لوگوں کو اللہ سے دور کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو صحیح دین بتاؤ، یہ اللہ کے قریب ہوں، یہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ ظلم سے باز آنا چاہیے اور دین کو بگاڑ کے پیش کرنے سے باز آنا چاہیے۔ لوگوں کو حقائق بتاؤ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین، میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ لوگ ان کے نام پہ بہت کچھ کرتے ہیں، میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں یہ کہتا نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو دونوں جنت کے شہزادے ہیں۔ ہما ریحانتائی، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ میرے دونوں پھول ہیں، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔
بات سنو تو صحیح ہماری، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان تو مکمل نہیں ہوتا جب تک ان سے محبت نہ کریں، اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے. یہ وہ دو ہستیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی ران مبارک میں بٹھایا اور کہا لوگو ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. لوگو یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کی سرداری کہاں واضح ہوگی؟ اللہ اس کے ذریعے دو بڑی مسلمانوں کی جماعتوں کی صلح کروائیں گے. سیدنا علی کو شہید کر دیا گیا. 6 مہینے تک سیدنا حسن 6 مہینے 5 دن تک حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. جو ہی سیدنا معاویہ مدینہ تشریف لائے رضی اللہ عنہ، یہ ممبر سے اٹھے، نیچے آئے اور سیدنا معاویہ کا ہاتھ پکڑا، کہا اس ممبر پہ آ کے بیٹھیے جس ممبر پہ میرے باپ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کو ممبر پہ بٹھایا. ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے جو صلح کروائے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بھائی کسی نے جنتی دیکھنا ہے، یہ حسین جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو جنتی ہے. ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں. لیکن ڈس انفارمیشن نہ پھیلاؤ زمانے میں، معاشرے کو بتاؤ احادیث کہتی کیا ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے، منہج ہے، منہاج ہے. جب تک صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہیں، ایمان کیسا ہے؟ یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں بڑے کون تھے؟ بولے نہیں ہیں. کتنے بڑے تھے؟ 1 سال. ان دونوں میں افضل کون ہوا؟ کیونکہ شہید سیدنا حسین بھی ہوئے ہیں اور شہید سیدنا حسن بھی ہوئے. ان کو بھی زہر دیا گیا تھا نا. اور ان کے باپ سیدنا علی بھی شہید ہوئے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے خامد یعنی آپ سیدنا علی کے داماد سیدنا عمر بھی شہید ہوئے. ایسا ہی ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی داماد کو تھے سرتاج رسول حفصہ سیدنا عمر کی بیٹی تھی نا. اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ آخری وقت میں تھے تو آپ نے فرمایا اب وہ جو یہودیہ نے زہر ڈالا تھا کھانے میں وہ میری رگ کو کاٹ رہی ہے زہر. اس حدیث کو سامنے رکھتے علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے تھے. یہ شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے. لیکن دونوں میں افضل کون ہے؟ اور اللہ کے رسول کے چچا بھی شہید ہوئے. کیا نام تھا ان کا؟ یہ کوئی چھوٹا مقام تو نہیں ہے، یہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا. سیدنا حسن اور حسین 3 ہجری کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور 4 کو سیدنا حسین پیدا ہوئے. 1 سال سیدنا حسن بڑے تھے. سیدنا حسن کب شہید ہوئے تھے؟ کون بتائے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. میں یہ راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر سیدنا حسن علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، جس طرح سیدنا حسین علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، وہ بھی جنت کے شہزادے، یہ بھی جنت کے شہزادے، وہ بھی اللہ کے رسول کے پھول، یہ بھی اللہ کے رسول کے پھول، دونوں ہی جنت کے شہزادے ہیں. ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں ہی شہید ہوئے. افضل کون ہے؟ جس نے 1 سال زیادہ اللہ کے رسول کو دیکھا، ملے، زیادہ پیار لیا. وہ افضل ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. کبھی کسی نے نام لیے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ شہید کب ہوئے. یہ تو پتہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ 10 محرم کو ان کو ظالموں نے شہید کر دیا 61 ہجری میں، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
49 ہجری میں زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو گیا. لیکن کبھی کسی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا؟ آپ سمجھیے اس بات کو. کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پہ بٹھایا کیوں تھا؟ کون ہے معاویہ؟ میں ذرا اس بات کو بھی لے لوں. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی، جن کو قرآن لکھنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے دی. اور حدیث سنیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3227. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو لکھنے کا طریقہ سکھا دے، اس نے قرآن لکھنا ہے، اس کو حساب و کتاب بھی سکھا دے، کل کو اس نے بڑے کام کرنے ہیں. وقہ العذاب، اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے. کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. دوسری دعا ترمذی کی روایت ہے 3842، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دینے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے. کون دعا کر رہے ہیں؟ بولے. صحابی ہیں کہ نہیں؟ قرآن انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں؟ کاتبین وحی میں سے ہے نا. یہ دعائیں کس کو ملی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. صحیح بخاری کی روایت 3553. ابن ابی ملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوتر معاویہ بعد العشاء برکعہ. یہ صحیح بخاری کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں. سیدنا معاویہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا. کتنے پڑھے؟ بولے. 3553. اب خود دیکھیے. ابن ابی ملائکہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا غلام آیا اور آ کے عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس جس جیسا کوئی بھی مفسر کوئی نہیں، کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سیدنا معاویہ نے ایک وتر پڑھا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا، سنو، اصاب، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، انہو فقیہ دعہو، تمہیں پتہ نہیں یہ فقیہ صحابی ہے، انہو قد صحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، انہوں نے ٹھیک بھی کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. جو صحابی ہو، جس کو اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہوں، جس نے قرآن لکھا ہو، اس کو گالی دینا جائز؟ اور اس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کے لختے جگر، سیدنا علی کے لختے جگر، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرنی چاہیے؟ کتنا ظلم ہے. جو افضل ہے اس سے دشمنی کس لیے؟ ہاں اس نے یہ کیوں کیا؟ اس نے تو اپنے نانا کی دعا کی لاج رکھی تھی. نانا نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، اس کے ذریعے اللہ یہ کام لیں گے. اللہ نے کام لے لیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب تک میں احادیث اور قرآن نہیں پڑھتا مجھے دین صحیح سمجھ نہیں آ سکتا. لوگوں کو غلط دین بتانے سے روکو. قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، دیکھو صحابہ کی آپس میں محبتیں کیسی تھی. آج لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کس کو گالی؟ نہ جانے کبھی ابو بکر کو گالی رضی اللہ عنہ. اگر آپ دیکھو کہ کوئی سیدنا ابو بکر کو گالی دے رہا ہے، آپ صرف اتنا پوچھ لو، ابھی آپ کس کو گالی دے رہے ہو؟ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، سیدنا حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، سیدنا حسین کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، اور سیدنا زین العابدین کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا. اور
موسیٰ کاظم کے بیٹے سیدنا موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام بھی ابوبکر تھا. آپ کیسے ابوبکر کو گالی دے رہے ہو؟ اگر کوئی سیدنا عمر کو گالی دے، اتنا پوچھو کس عمر کو گالی دے رہے ہو؟ سیدنا علی کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، حسن کے بیٹے حسین کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا رضی اللہ عنہما. اور اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو یہ پوچھنا زین العابدین کے بیٹے کا نام بھی تو عمر ہی تھا. اچھا تم کس عمر کو گالی دے رہے ہو؟ موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا. آپ کس عمر کو گالی دے رہے ہو؟ سیدہ عائشہ کو گالی دیتے ہو. کون سی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جس جیسی پاکیزہ عورت چشم فلک نے نہیں دیکھی، جس کی بستر پہ وحی کا نزول ہوتا، اور جس کی پاکیزگی میں اور آپ تلاوت نہیں کرتے قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا. روزانہ کروڑوں مرتبہ اس کی پاکیزگی کی تلاوت کرتے ہیں مسلمان. یہ وہ ہستی ہے. میرا رب اپنے پیغمبر کو سجدے میں بھی بلا سکتا تھا، کیونکہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے. میرا رب رکوع میں بھی بلا سکتا تھا، میرا رب قیام میں بھی بلا سکتا تھا، لیکن زندگی کی آخری چیز مسواک کو چبا کے دیا بھی تو سیدہ عائشہ نے، اور آخری کام اللہ کے رسول نے مسواک کی ہے. آپ نے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بلایا بھی تو اس حالت میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سیدہ عائشہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آج گالی دی جاتی سیدہ عائشہ. صرف اتنا پوچھ لو کس عائشہ کو گالی دے رہے ہو؟ عائشہ امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا، موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا، امام علی رضا کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا. ان سب نے کیوں عائشہ نام رکھا تھا؟ ان کو محبت تھی. یہ سب نے عمر اور ابوبکر کیوں نام رکھا؟ سب کو محبت تھی. بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہی تو نام ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنی اولادوں کے رکھے ہیں، کیونکہ ایمان کی بنیاد یہ لوگ ہیں. اگر ان کو ایمان سے نکال دیا جائے تو ایمان رہتا ہی نہیں ہے. اللہ ذوالجلال سب کو سمجھ عطا فرمائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک بات کر کے میں بات کو ختم کر دوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی شہادت کیسے ہوئی اور آج دنیا میں جھوٹ کیسے پھیلایا گیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہوئے. عراقیوں نے ان کو خط لکھے اور اتنے خط لکھے. امام ابن تیمیہ اپنے فتاوے میں اور اسی طرح منہاج السنہ میں بڑی لمبی بحث کی ہے. یہاں تک کہ صندوق بھرا گیا. اتنے خط لکھے آپ آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ سنت یہاں مٹ رہی ہے، بدعت آ رہی ہے، آپ آؤ، ضرور ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. سیدنا حسین نے جانے کا ارادہ کیا، لڑائی کے لیے نہیں، قتال کے لیے نہیں. اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کوئی صحابہ پیچھے رہتا؟ بولے نہیں. وہ تو گئے تھے کہ لوگ بلا رہے ہیں، لیکن یہ عراقی اور کوفی ظالم غدار نکلے، انہوں نے شہید کر دیا. جب جانے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہ جاؤ، آپ کے علم میں ہے آپ کے والد کو بھی ان ظالموں نے شہید کیا تھا، باپ کو شہید کیا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا وہ بلا رہے ہیں، جانا ہے. اب سیدنا حسین کی شخصیت کیسی تھی، کون ان کے سامنے اس طرح دم مارتا. فرزدق شاید کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اگر آپ رک جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں. مسلم بن عقیل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو پہلے بھجوایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لیکن جو ہی روانہ ہو گئے، راستے میں ہی اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اور پیغام دینے والے نے پیغام دیا
کہ مسلم بن عقیل بھائی کا پیغام ہے کہ اب یہاں نہ آنا، یہ ظالم ہیں اور یہ آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ اور ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے مسلم بن عقیل، اور اس ظالم نے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنت کے شہزادے، وہاں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بھائی نے بھی پیغام دے دیا ہے اور حقیقت بھی ہے وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ ابھی اس بارے میں سوچ و بچار تھی کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم کی طرف سے شمر نامی انسان جو ہے، اس نے لشکر لیا اور ان کا گھیرا تنگ کر دیا، اور چاہتا کیا تھا کہ میں غلام بنا کے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن پیش کیے۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں حجاز، ارض حجاز، نہیں تو میں کسی جگہ بھی مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں میں ان کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نہیں تو میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کے ہاتھ میں بیعت کروں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو عبید اللہ بن زیاد اس مجرم کی گردن بھی اڑے گی اور سب کی گردن اڑے گی۔ لیکن وہاں ہی کوئی لڑائی کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ان ظالموں نے گھیرا تنگ کیا، پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے کہا لعن اللہ ابن جمرہ، اللہ لعنت کرے ابن جمرہ عبید اللہ بن زیاد پہ، اس نے یہ کیا کر دیا۔ اور سیدنا حسین کے بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیکھ بھال کی اور مدینے تک پہنچایا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدینے لایا گیا، ان کے جسم کو، جسد خاکی کو وہاں ہی دفنایا گیا۔ اور جب مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لایا گیا، اس سر مبارک کو عمر بن سعید اور بنو امیہ کے لوگ جمع تھے۔ جو ہی جب یہ سر مبارک پہنچا، سب طرف بکا اور رونا دھونا شروع ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت عمر بن سعید نے کہا تھا کاش اس بارے میں ہمیں خبر نہ ملتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تھا وہ قصہ۔ آج بھی آپ کربلا کو نیٹ پہ تلاش کریں، دیکھیے وہ علاقہ کہاں آتا ہے کہ سیدنا حسین ادھر جا رہے تھے، یا وہ کربلا اور کوفے کی طرف، کربلا سے کوفے کی طرف آ رہے تھے یا دوسری جانب جا رہے تھے۔ کہاں کربلا آتے، آپ کو کہانی خود کھل جائے گی۔ جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا اور ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جبکہ حقائق دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔ کون ہے یزید؟ میں اس کے بارے میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کس کے بیٹے ہیں یزید؟ معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ تابعی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح الجامع کی روایت 2561، سلسلہ صحیحہ 173۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یرکبون البحر فقد اوجبوا، میری امت میں سب سے پہلے جو پانی میں جہاد کریں گے، سمندر میں جہاد کریں گے، ان سب پہ جنت واجب ہے۔
پھر فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ اول جیش من امتی یغزون قیصر مغفورا لهم، میری امت کے جو لوگ قیصر کے ساتھ جہاد کریں گے، رومیوں کے ساتھ، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری 2924، سلسلہ صحیحہ 268، صحیح ابی داؤد 2512، روایت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ام حرام بنت ملحان، اللہ کے رسول نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے، ان پہ جنت واجب ہے۔ اور سب سے پہلے سمندر میں بحری بیڑا بنایا تو کس نے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول۔ ام حرام نے یہ بات سنی تو کہتی ہیں یا رسول اللہ انا فیہم، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جن پہ جنت واجب ہوگی؟ قال انت فیہم، تم بھی ان میں سے ہوگی۔ ام حرام واقعتاً اس لشکر میں شامل تھی، گھوڑا جا رہا تھا، گھوڑے سے گر گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی، ان کی شہادت ہی کنسیڈر ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفورا لهم، میری امت کے وہ لوگ جو قیصر رومیوں کے ساتھ جہاد کریں گے، مغفور لهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث میں سیدنا معاویہ کی فضیلت ہے، لأنه اول من غزا البحر، کیونکہ سب سے پہلے سمندری جہاد سیدنا معاویہ نے کیا، ومنقبۃ لولدہ یزید، اور اس حدیث میں فضیلت ہے ان کے بیٹے یزید کی، لأنه اول من غزا مدینۃ قیصر، کیونکہ سب سے پہلے قیصر کے ساتھ جو جہاد کیا ہے وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے جب تک دلیل نہ ہو اس وقت تک الزام نہیں لگا سکتے، اس وقت تک آپ کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس نے کیا ہے۔ ومن قال فی مسلم ما لیس فی، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس میں ہے نہیں، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھیں گے، ولیس بخارج حتی یخرج مما قال، جب تک ثابت نہیں کرے گا، اور حدیث کہتی ہے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے۔ میں صرف سمجھانے کی غرض سے، اچھا یزید بن معاویہ مسلمان تھے کہ کافر؟ بولے، کسی دنیا کی کتاب نے اس کو کافر لکھا؟ نہیں۔ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے کافروں کے؟ بولیے۔ صحابہ نے بھی، سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ سب ان کی بادشاہت میں رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ اس کا مطلب مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کی بادشاہ تھے۔ جب حدیث کہتی ہے کہ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور ہے یہ بھی خوبصورت دور ہے، یہ ساری جو باتیں سنی انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ نہیں؟ ان کی زندگی میں ہے ہونا۔ جو صحابی کو دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا؟ کس بنیاد پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے؟ ایک ظلم وہ ہوا جو سیدنا حسین کی شہادت ہوئی، ایک ظلم یہ ہے کہ صحابہ کو مطعون کیا جاتا ہے، صحابہ پہ ساری باتیں لگائی جاتی ہیں اور حقائق کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جس نے سمندر میں جہاد کیا ان کو اللہ نے بخش دیا، جنت واجب ہے، سیدنا معاویہ نے وہ کام کیا، وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ گالی دینا بنتا ہے؟ جس نے
رومیوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہے، اگر یزید نے وہ جہاد کیا ہے تو اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے، اللہ عز و جلال ہمیں سچا دین سننے اور سچا دین سنانے اور اسے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائے جس سے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، جس سے قیامت کے دن ان جنتی شہزادوں کا بھی ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور اللہ عز و جلال وہ لوگ جو اس کم علمی اور جہالت کی وجہ سے غلط باتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور شاید کہ علامہ اقبال کتنا یہ زیرک انسان تھا، اس عظیم انسان نے کس طرح دو نظریے پیش کر کے ملک پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا کہ نہیں مسلمان اور کافر ایک نہیں ہو سکتا، اور سچ کہا تھا یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سرہام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کا، ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال کے شعر پڑھنے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں، اس شخص کو کتنی محبت ہوگی اور اس شخص نے کیسے اس بات کا رد کیا۔ اور میری دعا ہے اللہ وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے۔ آج یہ وقت ہے کہ اپنے وطن کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے جس میں بس ان کی دعائیں کریں، اور اس فوج کے لیے بھی دعا کیا کریں جس کی حفاظت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ محرم الحرام تو عظمت والا مہینہ ہے، ایک رویہ جو ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو درست کرے۔ وہ کیا ہے؟ دشمن تو سر پہ ہر وقت تیار ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ ہماری فوج اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور وہ دشمن کے سامنے کھڑی ہو کہ اپنے ملک میں پریشان رہے۔ 10 دن پہلے حق یہ تھا کہ روزہ رکھتے ہمیں اجر ملتا، 10 دن تک پولیس اور فوج بیچاری پریشان ہوتی ہے، اور حالات یہ ہوتا ہے شاید جنگ لگی ہوئی ہے، تاجروں کی تجارت برباد ہو رہی ہے، کتنا جو ہے معیشت کا خسارہ ہو رہا ہے، کتنے مریض بیچارے ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے۔ اس نظام کو بہتر کرنے کی ہم درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ اس کو اچھے انداز سے حل کرے، محدود کرے۔ عیسائی بھی اپنے گرجوں میں عبادت کرتے ہیں، مسلمان اپنے مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں، اگر کسی کا کوئی شوق ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے پورا کرے، لیکن اس طرح کرفیو کی کیفیت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، فساد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں فساد سے بھی بچائے اور ہم سب کو صحیح دین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔